وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تو حانم کو سامنے بیڈ پر گھٹوں میں سر دیے ہوئے روتے دیکھا۔ آستہ سے چلتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ حانم نے اپنے گھٹنوں کے گرد بندے بازوؤں کو مزید سخت کر لیا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی اقسم کے غصے کو دیکھ کر۔ اقسم اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے حانم، اور اماں جان تمہیں اس حال میں دیکھیں گی تو وہ مجھ سے سوال کریں گی میں کیوں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا۔ تم جانتی ہو نا اماں جان تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اقسم کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ حانم نے سر اٹھایا اور نیلی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اقسم نے اپنے غصے پر 1000 دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ آپ نے حانم پر غصہ کیا؟ حانم ڈرتے ہوئے بولی۔ آپ نہیں کروں گا، پکا وعدہ۔ اقسم مسکرا کر بولا۔ حانم نے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ مجھے پیزا بھی لا کے دیں گے؟ حانم کی بات پر بے ساختہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اب پتنگ کبھی بھی نہیں اڑاؤ گی۔ اقسم کی بات پر حانم مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ اقسم بے ساختہ نظریں چرا گیا کیونکہ اس کی آنکھوں کی پلکوں پر جمے آنسو اقسم کو خود کی چننے کی دعوت سر عام دے رہے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا جب حانم بولی، آپ میرے شوہر ہیں نا، جیسے ابا امی کے اور بابا جان اماں جان کے۔ اقسم حیرت سے مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی تو اقسم کے جواب پر حانم اس کے پاس آئی اور بولی، تو ابا اور امی ہر بات مانتا ہے نا، تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے وہ پیزا کھانا ہے کیونکہ میں ٹینڈے نہیں کھاتی۔ حانم کی بات پر وہ مسکرایا۔ مکھن لگانا خوب آتا ہے تمہیں۔ مکھن؟ مگر میں نے کس کو مکھن لگایا؟ حانم کا جواب دینے کی بجائے وہ باہر نکل گیا کیونکہ اس کے سوال کبھی ختم نہ ہونے والے تھے۔ میرے پاس تو مکھن تھا ہی نہیں۔ خان کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ حانم خود سے بڑبڑائی اور واش روم کی طرف چل پڑی۔ رات کے پہر اقصیٰ کی آنکھ اپنے بیٹے کی رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بیبی کارٹ میں تھا اور رو رہا تھا۔ اقصیٰ آستہ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں یسریٰ بیگم کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ انہوں نے بچے کو اٹھا کر اقصیٰ کو دیا۔ اقصیٰ نے اسے گود میں لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اقصیٰ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی ضرورت پوری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سو گیا تو اس نے اپنے آپ بیڈ پر ہی لوٹا لیا۔ یسریٰ بیگم نے اقصیٰ کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ جانتی ہیں نا اماں جان، احمد کہتے تھے کہ وہ بچے کو رونے نہیں دیں گے اور کسی کو اسے مارنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر میں نے بھی اسے کچھ کہا تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اقصیٰ روتے ہوئے بول رہی تھی اور یسریٰ بیگم کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی۔ چوٹ ایسی تھی جس کا علاج کوئی نہیں تھا۔ زخم ایسا تھا جو زندگی بھر کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اقصیٰ کی جان لے رہی تھی کہ اس کا بیٹا یتیم کہلایا جائے گا۔ اقصیٰ بچے چپ کر جاؤ، ہمت سے کام لو۔ وہ نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا ہے تمہارے پاس جسے تم ہر وقت محسوس کر سکتی ہو۔ اماں جان، اسے نہیں جانے چاہیے تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے ماما پاپا اور بہن بھائیوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ نہیں گئی۔ لیکن اماں جان، اگر میں ان کے ساتھ چلی جاتی تو میرا احمد تنہا رہ جاتا یہاں۔ میں کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اقصیٰ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ احمد کی موت کے بعد وہ آج کھل کر رو رہی تھی۔ یسریٰ بیگم بھی نم آنکھوں سے اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ ماں ہوں نا اس کی جگہ، میری پہلی اولاد جس نے میری ماں کے لفظ کا معنی سمجھایا۔ وہ بہت عزیز تھا مجھے، لیکن پھر چلا گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے گاؤں سے ہر بری رسم کو ختم کر دے گا، لیکن دیکھو وہ وعدہ نبھائے بغیر چلا گیا۔ ان کی بات پر اقصیٰ نے رخ موڑ لیا تھا۔ جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا اقصیٰ، لیکن جو ہے ان کو نظر انداز نہیں کرو۔ اپنے بیٹے پر توجہ دو اور کسی بھی رشتے سے پہلے انسانیت کو سامنے رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یسریٰ بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اقصیٰ جانتی تھی ان کا اشارہ حانم کی طرف ہے۔ وہ بس سر ہلا کر لیٹ گئی تھی۔ ہمارے پوتے کا کیا نام سوچا ہے تم نے اقصیٰ؟ یسریٰ بیگم نے بیڈ پر لیٹے بچے کو دیکھ کر پوچھا۔ ثمامہ خان، احمد نے سوچا ہوا تھا۔ اقصیٰ کی آواز ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ اب سو جاؤ تم، اللہ پاک صبر دے ہم سب کو، آمین۔ یسریٰ بیگم خود ہی بول کر اٹھ گئی تھی جبکہ اقصیٰ کے آنسو اب تکیہ بھگو رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس سوائے احمد کی یادوں اور ثمامہ خان کے، لیکن یہی تو اس کی دنیا تھی اب جس کے سہارے اس نے زندگی گزارنی تھی، یا شاید وقت کا مرہم بن کر اس کی خوشیاں لٹانے والا تھا۔ صبح حانم اٹھی تو اس کے سر پر ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اقسم کو دیکھا تو کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ خان کہاں ہیں آپ؟ حانم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چوٹ اور کچھ کل رونے کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اقسم جو صبح سویرے سیر کرنے نکلا تھا اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا جب اس کے کانوں میں حانم کی آواز گونجی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے ہی حانم بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ تشویش زدہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشان کن انداز میں پوچھنے لگا، حانم کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟
حانم نے اپنی نیلی آنکھیں سامنے وجود پر ٹکائی اور معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں درد ہو رہا ہے۔ اچھا تم جلدی سے اپنا ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں رشیدہ بھی سے ناشتہ بنوا کر یہاں لاتا ہوں، پھر تم دوائی کھا لینا سر درد کی۔ اقسم نے اسے نرمی سے دیکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن میرے سر پر تو پٹی ہے، میں منہ کیسے دھوؤں گی؟ پٹی گیلی ہو جائے گی نا، پھر سوکھے گی کیسے؟ حانم کی بات پر اقسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں دوسری لگا دوں گا، اب اٹھو۔ لیکن آپ کے پاس تو تھوڑی ہی پٹی تھی، کل میں نے دیکھا تھا، اور اگر مجھے دوبارہ چوٹ لگ گئی تو پھر آپ پٹی کہاں سے لائیں گے؟ حانم نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تو اقسم نے اسے گورا، تمہیں اب دوبارہ کبھی چوٹ نہیں لگے گی، سمجھے تم؟ آپ جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، اور کوئی سوال نہیں۔ اقسم اسے منہ کھولتا دیکھ کر بولا۔ حانم منہ بسور کر واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ رشیدہ بھی اقسم کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی رشیدہ بھی ناشتے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ جی بڑے خان، رشیدہ بھی نے مسکرا کر پوچھا۔ حانم کے لیے ناشتہ بنا دیں جلدی سے، اس کے سر میں درد ہے اور اس نے دوائی کھانی ہے۔ اقسم بول کر حال میں چلا گیا جہاں ارتسام بیٹھا ڈرائنگ کر رہا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، جب بھی اقسم اس سے ناراض ہوتا تھا وہ صبح صبح اٹھ کر اس کے لیے ایک دل بناتا تھا اور پھر اس میں اپنا اور اس کا نام لکھتا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا کر ارتسام کو گلے لگاتا تھا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ اقسم پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ چھوٹے خان کیا کر رہے ہو؟ اقسم نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں نے یہ آپ کے لیے بنا رہا تھا، مجھے معاف کرتے ہیں، آئندہ کبھی بھی پتنگ نہیں اڑاؤں گا۔ ارتسام نے اسے ایک کاغذ دیا جس پر ایک دل بنا ہوا تھا اور اندر اقسم کے ساتھ حانم کا نام لکھا تھا۔ اقسم جو مسکرا رہا تھا حانم کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ ناسمجھی سے ارتسام کو دیکھنے لگا۔ حانم بھابی کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے تھے نا، کیونکہ میری وجہ سے انہیں چوٹ لگی تھی، اس لیے یہ ان کے لیے بھی ہے۔ ارتسام مسکرا کر بولا تو اقسم نے اسے گلے لگایا۔ میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا جاتا ہے خان، یہاں اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ وہ بھابی ضرور ہے لیکن تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اقسم نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلا گیا۔ اچھا تم دوبارہ سے بناؤ، میں تب تک حانم کا ناشتہ کروا دوں۔ اقسم یہ بول کر وہاں سے اٹھ گیا جبکہ ارتسام دوبارہ سے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اقسم ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی حانم اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اقسم کو دیکھتے اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا۔ اقسم کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، جیسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، جبکہ حانم منہ بسور کر واش روم کی طرف منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ جب باہر آئی تو اقسم ناشتے کی ٹرے کو ٹیبل میں رکھے خود صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حانم صوفے پر بیٹھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کا سفید اور گلابی چہرے کو دیکھا جہاں صرف معصومیت تھی۔ خان خان، حانم نے اس کو آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ہلایا تو اقسم کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ گیا تھا۔ ہاں ہاں نہیں بولتے، جی بولتے ہیں۔ حانم نے اسے گورا تھا۔ اس کے جواب پر اقسم نے اسے دیکھا اور اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گور رہی تھی۔ جی بولے۔ خان یہ پٹی گیلی ہو گئی ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، خود ہی ہو گئی ہے۔ حانم نے نچلا لب باہر نکال کر معصومیت سے کہا۔ اقسم نے دایاں ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ پانی خود چل کر تمہاری پٹی کو گیلا کرنے پہنچ گیا ہوگا، ہے نا؟ ہاں جی۔ حانم باز آ جاؤ، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اقسم یہ بول کر اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں تھا نکال کر لایا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آستہ سے اس کی پٹی کھولی، وہ معمولی سی تکلیف دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ دوبارہ پٹی کرتے وقت اس کی انگلیاں حانم کی پیشانی سے ٹکرائیں تو اقسم کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے پٹی باندھی اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر چلا گیا، جبکہ حانم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ حانم باہر آئی تو ارتسام کو صوفے پر لیٹے دیکھا جو پیٹ پکڑ کر بیٹھا تھا، اور رشیدہ بھی اس کے سر کو گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ حانم ان کی طرف بڑی اور ارتسام کو دیکھنے لگی جو رو رہا تھا۔ چاچی چھوٹے خان کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے یہاں بیٹھا کاپی پینسل لیے کچھ بنا رہا تھا، پھر اچانک سے میرے پاس کچن میں آیا، بولا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور تب سے مجھے کھینچ کر یہاں لے آیا ہے۔ چھوٹے خان کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہے ہو؟ اقسم جو چھت سے نیچے اتر آیا تھا اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ پتہ نہیں پیٹ پکڑ کر رو رہا ہے۔ رشیدہ بھی نے اقسم کو بتایا۔ تم نے ناشتہ کیا چھوٹے خان؟ اقسم نے ارتسام سے پوچھا تو اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ رشیدہ بھی اب چھوٹے خان کے لیے ناشتہ بنائے، ہو سکتا ہے خالی پیٹ درد ہو رہا ہو، صبح سے تو بھوکا بیٹھا ہے ایک ہی جگہ پر۔ اقسم نے ارتسام کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ رشیدہ بھی وہاں سے کچن میں ارتسام کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی تھی۔ حانم آستہ سے اس کی ٹانگوں کی طرف بیٹھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ارتسام کو پیٹ سے زور زور سے دبانے لگی۔ ارتسام چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اقسم اس کے چیخنے پر حانم کو گورنے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اقسم اسے گور کر پوچھنے لگا۔
मैं तो छोटे खान का पेट दबा रही थी, इसे दर्द हो रहा था ना। अबा की जब भी टांगों में दर्द होता था मैं इन्हें भी दबाती थी, इनको आराम आ जाता था, इसलिए मैं छोटे खान का पेट दबा रही हूँ। हानम मासूमियत से बोल रही थी जबकि एहतसाम सदमे से देख रहा था। पागल हो का पेट है इसका। अक्सम ने इसे घूरा था। आपने फिर गाली निकाली, वो भी छोटे खान के सामने। हानम के जवाब में इसका घूरा था। भाई, अक्सम मजीद कुछ बोलता, एहतसाम ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबूज़ल करवाई। हानम मुँह बसोर कर वहाँ पड़े कागज़ों की तरफ मतवज्जा हो गई थी। भाई ये लाइलाज है। एहतसाम पेट पकड़कर बोला तो अक्सम मुस्कुरा दिया, क्योंकि अनजाने में एहतसाम की तवज्जो भी दर्द से हटा चुकी थी। थोड़ी देर बाद रशीदा भी नाश्ता लेकर आई तो अक्सम ने इसे नाश्ता करवाकर इसके कमरे में भेज दिया, क्योंकि इसके पेट में दर्द अब कम था, और खुद हवेली से बाहर चला गया। अक्सम और एहतसाम हवेली के बैरूनी दरवाजे पर, जबकि हानम, रशीदा भी और दूसरे मुलाजमों के साथ हाल के दरवाजे के पास खड़ी थी। इसे कुछ मालूम नहीं था कि वो यहाँ क्यों खड़ी है, बस मालूम था तो इतना कि अक्सम ने इसे वहाँ खड़ा रहने के लिए कहा था। युसरा बेगम अक्सा को सहारा देते हुए घर में दाखिल हुई तो सामने एहतसाम और अक्सम को खड़े देखा। दोनों ने एक आवाज़ में सलाम किया। इसके बाद दिलावर खान अपने पोते सुमामा खान को साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हुए। अक्सम ने आगे बढ़कर इनसे सुमामा को लिया और उसे एहतसाम को दिखाया। भाई ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। एहतसाम की आवाज़ में सब ने खुशी वाज़िया तौर पर महसूस की थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अक्सा की नज़र हानम पर पड़ी, जो मुस्कुरा कर अम्मा जान और रोई से देख रही थी। इनके दाखिल होते ही वो खुशी से बोली, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। युसरा बेगम ने मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया, जबकि अक्सा ने इसे देखने की जहमत तक गवारा नहीं की थी। दिलावर खान मुस्कुराते हुए हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ आए तो हानम ने इन्हें भी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। इसके आवाज़ पर दिलावर खान ने सर को जंविश दी और अंदर चले गए। अक्सर मुस्कुराते हुए बच्चे को उठाए घर में दाखिल हो रहा था। जब हानम की नज़र इस पर पड़ी, बच्चे तो वैसे ही हानम की कमज़ोरी थे, वो अक्सम के पास आई, खुश होते हुए बोली, खान ये कौन है? यह हमारे भाई का बेबी है, बेबी बॉय। अक्सम मुस्कुराते हुए मामा को देख रहा था जो सोया हुआ था। खान मुझे भी देना, मैं भी इस बेबी को उठाऊंगी। हानम की पुरजोश सी आवाज़ जब अक्सा के कानों तक पहुंची तो वो वहीं से तकरीबन चीखते हुए बोली थी, बड़े खान, मेरे बेटे को इस मनहूस के साए से भी दूर रखिएगा, वरना मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अक्सा की बात पर हाल में मुझे सब लोगों पर सख्ता तारी हो गया था, जबकि अक्सम ने बेसाख्ता हानम को देखा था जो नम आंखों से सर झुका गई थी। मतलब वो इतनी भी नासमझ नहीं थी कि मुकाबल के गुस्से और खुशी का अंदाज़ा ना लगा सके। अक्सा बेटा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। रशीदा, अक्सा को ले जाओ इसके कमरे में और इसके साथ ही रहना, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और सुमामा खान को भी ले जाओ। युसरा बेगम ने रशीदा बेगम को हुक्म दिया तो उन्होंने अक्सा को सहारा देते हुए सुमामा को दूसरे हाथ से उठाया और इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। हानम, अक्सम ने इसे आवाज़ दी जो सर झुकाए अपने गुलाबी लब चबाने में मसरूफ थी। इसने अक्सम की आवाज़ पर सर उठाया और इसे देखा था। मुझे वो गाली क्यों देती हैं? मैं तो मनहूस नहीं हूँ, अम्मी कहती हैं ये गंदी बात होती है। फिर उन्होंने मुझे मनहूस क्यों कहा? क्या मैं गंदी हूँ? हानम की बात पर अक्सम लब बैठ गया, जबकि युसरा बेगम ने बेसाख्ता हानम को पुकारा, हानम बेटा इधर आओ मेरे पास। युसरा बेगम के बुलावे पर वो आस्ता से चलते हुए इनके पास गई और दाईं तरफ इनके पहलू में बैठ गई, जबकि दिलावर खान दूसरे सोफे पर बैठे सोफे की पूंछ से टेक लगाकर आंखें मूंद गए थे। हानम बहुत अच्छी है, इसलिए तो इसे हम अपने घर अपने खान की दुल्हन बनाकर ले आए हैं, क्योंकि हम सबको हानम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हम इससे दूर नहीं रह सकते थे। युसरा बेगम ने इसे प्यार से समझाया, लेकिन अम्मा जान मैं तो दुल्हन बनी ही नहीं। हानम ने मासूमियत से कहा तो दिलावर खान एकदम से उठकर इसे देखने लगे, जबकि युसरा बेगम के लबों को आपस में पेवस्त करके अपनी मुस्कुराहट को रोका था। अक्सम ने अपना सर नफ़ी में हिलाया था, जैसे कह रहा हो ये वाकई लाइलाज है। तुम्हें मालूम है हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? इस पर सवाल दिलावर खान ने पूछा था। दिलावर खान की आवाज़ पर अक्सम ने अपने हाथों को ज़ोर से बंद किया था, जबकि युसरा बेगम ने इन्हें इल्तिजाइया नज़रों से देखा था, क्योंकि छोटे खान ने कहा था ये मेरे शोहर का घर है, जैसे अम्मा अब्बा के साथ रहती हैं वैसे मुझे भी खान के साथ रहना है। हानम के जवाब पर दिलावर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जबकि युसरा बेगम ने हैरानगी से दिलावर खान और हानम को देखा था, जैसे दोनों से इस चीज़ की तवक्का नहीं थी। अक्सम भी मुस्कुराया था, जबकि एहतसाम ने इसे घूरा था, जो पागल होने के साथ हाजिर जवाब भी थी। अच्छा, तो खान ने नहीं बताया कि वो तुम्हारा शोहर है? दिलावर खान ने अक्सम को एक नज़र देखकर हानम से पूछा। न जाने क्यों इन्हें हानम की बातें मुतासर कर रही थी, इसकी मासूमियत अपनी तरफ खींच रही थी। खान ने कहा तो वो मेरी सहेली हैं। हानम के जवाब पर दिलावर खान ने बेसाख्ता कहका लगाया, जबकि युसरा बेगम के मुस्कुराहट को लबों से आज़ाद किया। अक्सम ने इसे घूरा था। हानम चलो कमरे में, तुम्हारी चोट पर दवाई लगानी है।
اقسم نے جان بوجھ کر بات بدل دی۔ یسریٰ بیگم نے حانم کی پیشانی کو دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا زخم کا نشان تھا جو انہوں نے پہلے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا دوپٹہ تھا اس زخم پر جو صوفے پر بیٹھنے سے تھوڑا سا سرک کر پیچھے ہو گیا تھا۔ حانم تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ یسریٰ بیگم کے سوال پر ابتسام نے اقسم اور اقسم نے حانم کو دیکھا تھا۔ وہ اما جان کل چھت پر چارپائی کی ٹھوکر لگنے سے گر گئی تھی، خان نے پٹی کی تھی، اب تو درد بھی نہیں ہے۔ حانم مسکرا کر بولی جبکہ اقسم تو آج اس کے جوابات سن کر حیران کم شاکڈ زیادہ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے چوٹ نے گہرا اثر چھوڑا ہے دماغ پر، اقسم نے سوچا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جبکہ حانم اما جان سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ دلاور خان تو اس باتونی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو مسلسل یسریٰ بیگم سے باتیں کر رہی تھی اور وہ مسکرا کر اس کو سن رہے تھے۔ ارتسام وہاں سے دلاور خان کے پاس آ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا جب حانم کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے اس کی نظر اقسم پر پڑی جو بیڈ پر بیٹھا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ حانم اندر آئی تو اسے دیکھنے لگی۔ خان آپ کو کیا ہوا ہے؟ حانم کی پریشان کن آواز پر اقسم نے اپنی آنکھیں کھولی اور حانم کو دیکھا جو اپنی نیلی آنکھوں میں فکر لیے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، بس دماغ درد سے پھٹ رہا ہے، اقسم نے بے مشکل مسکرا کر جواب دیا۔ خالی ہوگا نا اس لیے درد ہو رہا ہوگا۔ حانم کے جواب پر اقسم نے اپنی نظریں پوری کھولی اور شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا جو اس کے دماغ کو خالی کہہ رہی تھی۔ تمہیں میں خالی دماغ نظر آتا ہوں؟ اقسم نے اسے گورا تھا۔ صبح چھوٹے خان کے پیٹ میں بھی درد تھا، خالی پیٹ درد ہو رہا تھا نا، تو پھر آپ کے سر میں بھی تو۔ اللہ، حانم چپ کر جاؤ، اقسم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ حانم منہ بسور کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اقسم اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ خان میں آپ کا سر دبا دوں؟ حانم اسے مسلسل ہاتھ سے پیشانی مسلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اقسم نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں، سر دبانا آتا ہے کیا؟ ہاں، میں سب کچھ دبا لیتی ہوں، کندھے بھی، ٹانگیں بھی، بازو بھی، سر بھی، پاؤں بھی۔ حانم معصومیت سے بتا رہی تھی جب اقسم ہنستے ہوئے بولا، ہاں پیٹ دبانا بھی آتا ہے۔ ہاں آتا ہے، لیکن آپ نے مجھے چھوٹے خان کا پیٹ نہیں دبانے ہی نہیں دیا تھا۔ حانم تعصب سے بولی۔ اقسم کی ہنسی کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ویسے تمہیں تو پھر گردن دبانی بھی آتی ہوگی، ہے نا؟ اقسم نے مسکرائی سنجیدگی سے پوچھا۔ حانم اس کے نزدیک آئی اور بولی، نہیں، مجھے گردن دبانی تو آتی ہی نہیں۔ کیا آپ سکھا دو گے مجھے؟ ہاں سکھا دوں گا، اور پھر جیل جاؤں گا، کیونکہ حانم خان کوشش کیے بغیر مانے گی تو ہے ہی نہیں۔ اقسم خود سے بڑبڑایا تو حانم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ سر دباؤ میرا، اقسم صوفے کی پوچھ سے سر ٹکا کر بولا تو حانم صوفے کے پچھلے حصے کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو دبانے لگی۔ اس کی نرم اور روئی جیسے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہی اقسم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اسے اس لمس کے ساتھ سکون مل رہا تھا اور ایک انوکھا اور پیارا سا جذبہ اس کے دل میں تہہ خانے سے نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کے جذبے کی دستک اقسم کو جب اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تو اقسم بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ اقسم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، دیکھا آپ ٹھیک ہو گئے، میرے دبانے سے چھوٹے خان نے بھی ہو جانا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ میں اسے دباؤں گی۔ حانم خوشی سے بول رہی تھی جب اقسم اس کی آخری بات پر لب بینچ گیا تھا۔ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں دباؤ گے، سمجھی تم؟ آپ جاؤ، سو جاؤ جا کر۔ اقسم اسے سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا تو حانم منہ بسور کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اقسم ابھی سیدھا ہو کر لیٹا ہی تھا جب حانم نے اسے پکارا تھا، خان، خان۔ حانم اگر تم نے بو کا نام لیا تو میں قسم سے واقعی تمہیں حویلی سے باہر چھوڑاؤں گا اندھیرے میں۔ اقسم اس کی آواز پر اسے گورتے ہوئے بولا جو بیڈ پر بیٹھی معصومیت سے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں خان، آج بھوک نہیں لگی، میں نے پوچھنا تھا وہ بیبی آپ ہسپتال سے لائے ہیں نا؟ حانم کے سوال پر اقسم نے اپنی نظریں بند کر لی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا اب بیتو کے سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ ہاں تو وہ کتنے کا لائے ہیں؟ میں نے بھی لینا ہے، میرے پاس پیسے تو بھی نہیں ہیں، لیکن میں جمع کروں گی۔ اور حانم کی باتوں پر اقسم لیٹنے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ بیبی پیسوں سے آتا ہے؟ عائشہ کی امی بھی ہسپتال سے ایک چھوٹا سا بیبی لے کر آئی تھی، وہ بھی بہت پیارا تھا۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے بھی بیبی لا کر دیں گی، تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں بیبی لانے کے۔ اور حانم بس کر دو، اب بیبی نامہ بند کر دو، مجھے سونا ہے، اب اس بارے میں صبح بات کریں گے۔ اقسم اسے غصے سے دیکھ کر بولا تو حانم نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے اس کے دماغ کو بڑا کیوں نہیں ہونے دیا۔ اقسم سوچتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ کبھی کبھی زیادہ احتیاط بھی انسان کی شخصیت کو برے طریقے سے متاثر کرتی ہے، اور یہی حساب حانم کے معاملے میں اس کی ماں نے کیا تھا۔
اسے اسکول نہ بیچ کر اور اسے الٹے سیدھے جوابات دے کر جب انسان ضرورت سے زیادہ کسی کی فکر کرتا ہے تو تاریخ گواہ ہے وہ بندہ بڑی مصیبتوں میں جکڑا جاتا ہے. پھر اس کے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دماغ کو آپ پہلے ہی کمزور کر چکے ہوتے ہیں. انسان کو بچوں پر ضرورت سے زیادہ نہ ہی سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی حد سے زیادہ محبت دینی چاہیے کیونکہ زیادتی ہر چیز کو نقصان دہ کر دیتی ہے. اگلی صبح حانم اٹھی تو بے ساختہ اس کا دھیان صوفے پر گیا جہاں اقسم سویا ہوا تھا. وہ مسکرائی تھی لیکن کیوں یہ وہ جانتی ہی نہیں تھی. وہ اٹھ کر واش روم کی طرف گئی اور منہ ہاتھ دھو کر دوپٹے کو صحیح سے اوڑھ کر باہر نکل آئی. وہ حال میں آئی جہاں اماں جان بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور بنا کوئی آواز کے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی. اماں جان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور تلاوت جاری رکھی. تقریباً آدھے گھنٹے تک تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر ہال میں موجود ایک لکڑی کی الماری میں رکھ کر واپس آئیں اور اس کے سر پر پھونک ماری. اماں جان مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے. حانم کی بات پر یسریٰ بیگم نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا. ہاں تو پڑھ لو, کس نے روکا ہے؟ وضو تو تمہارا ہوگا نا, نماز بھی پڑھی ہوگی, جاؤ پڑھ لو. لیکن مجھے تو بس نماز پڑھنی آتی ہے, وضو کرنا تو امی نے سکھایا تھا لیکن میں نے بس 5 سپارے ہی پڑھے ہوئے ہیں. بعد میں امی نے مدرسے جانے ہی نہیں دیا تھا. حانم معصومیت سے بولی تو یسریٰ بیگم کی مسکراہٹ ایک پل میں سپٹی تھی. کیوں نہیں جانے دیا مدرسے میں؟ یسریٰ بیگم نے حانم کے بائیں رخسار پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا. وہ کہتی تھی حانم گھر میں پڑھے گی لیکن پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا مجھے قرآن پڑھانے کا. اچھا میں کل سے تمہیں اسی وقت پڑھاؤں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم تمام نمازیں پڑھو گی. یسریٰ بیگم کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی. اماں جان وہ تو میں پہلے بھی پڑھتی ہوں, آپ جانتی ہیں جب میں چھوٹی تھی نا تب سے پڑھتی ہوں. اس کی بات پر یسریٰ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. اچھا تو اب تم بڑی ہو گئی ہو. ویسے پہلے تم کتنی چھوٹی تھی؟ پہلے تو میں اس صوفے جتنی تھی لیکن اب دیکھیں میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں. حانم خوش ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر بول رہی تھی جبکہ یسریٰ بیگم بے ساختہ ہنسنے لگی. بڑے خان اٹھ گئے ہیں کیا؟ نہیں وہ بھی نہیں اٹھے. حانم نے معصومیت سے جواب دیا. کیوں؟ خان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یسریٰ بیگم نے پریشانی سے پوچھا کیونکہ اقسم کبھی بھی صبح دیر تک نہیں سوتا تھا. ان کے سر میں کل رات کو درد ہو رہا تھا, میں دبایا تھا پھر وہ سو گئے. حانم کے جواب پر وہ اٹھی اور حانم کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی. تو وہ آئینہ ہو جس کا عکس بالکل شفاف ہے. دنیا کی گرد سے بچانے کے چکر میں تمہاری ماں اس آئینے کو صاف کرنا بھول گئی لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اس آئینے کو اتنا شفاف کر دوں گی کہ ذرا سی گرد بھی اس کی خوبصورتی کو کم نہ کر سکے. یسریٰ بیگم کی باتوں پر حانم منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی. مطلب صاف تھا کہ سب باتیں اوپر سے گزر رہی ہیں. جو خان کو اٹھا کر لاؤ, میں تب تک ماما خان کو رقصہ کو دیکھ لوں. یسریٰ بیگم کی بات پر حانم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. حانم کمرے میں آئی تو اقسم کمرے میں نہیں تھا. واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی, مطلب وہ نہا رہا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی. اقسم جو ہاف سلیو شرٹ اور ٹراؤزر پہنے واش روم سے نکلا تھا سامنے حانم کو دیکھ کر رک گیا. اس کے گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے جس سے پانی کی بوندیں نیچے گر کر قالین میں جذب ہو رہی تھی. خان آپ نے کہا تھا صبح بات کریں گے, اب بتائیں نا بیبی کب لائیں گے؟ اقسم جواب آئینے کے سامنے کھڑا تھا, تولیے سے بال خشک کر رہا تھا. اس کی بات پر مڑا. دیکھو حانم مجھے بھی بہت کام ہے, میں آج کالج جا رہا ہوں اس لیے میرا دماغ صبح صبح خراب مت کرنا ورنہ کوئی بیبی لا کر نہیں دوں گا. اقسم اسے گورتے ہوئے بولا. حانم منہ بنا کر کھڑی ہو گئی اور الماری سے اپنے ایک کالے رنگ کی شلوار قمیص لے کر واش روم کی طرف چل گئی. اقسم جو خاموشی سے اس کی تمام کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا دروازے کے بند ہونے کی آواز پر ہوش میں آیا کیونکہ دروازہ کافی زور سے بند کیا گیا تھا. اقسم مسکرایا تھا اس کی ناراضگی پر. چھوٹی سی ہے لیکن حرکتیں کبھی بھی بیویوں والی ہی کرتی ہے. اقسم بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا. اقسم بایولوجی کا لیکچر لے کر باہر آیا تو اس کا دوست اسامہ بھی اس کے پیچھے آیا. اقسم یار رک تو صحیح, صبح سے غائب ہے اور اب بھی مجھ سے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے میں تجھے کھا جاؤں گا. اسامہ اس کے پیچھے کوریڈور میں آیا تھا. اقسم نے رک کر اس کو دیکھا تھا. کیا ہوا ہے, تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اقسم نے اسامہ سے سنجیدگی سے پوچھا تھا. اتنے دن کہاں غائب تھا اور احمر بھائی کو کیا ہوا ہے؟ ساری کلاس میں ان کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. اسامہ اس کے شہر کا دوست تھا جس سے اس کی دوستی یہاں آ کر ہوئی تھی. وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا باپ شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا اور بیٹے کو بھی ڈاکٹر ہی بنانا چاہتا تھا. احمر بھائی کی ہفتہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. اقسم یہ بول کر کالج کے گراؤنڈ میں چلا گیا جبکہ اسامہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا. اقسم نم آنکھوں کے سامنے گراؤنڈ کی دیوار کو دیکھ رہا تھا.
جب اسامہ اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ اسامہ کے سوال پر اس نے سر جھکا کر اس احمر کے قتل سے لے کر حانم سے نکاح تک ساری بات بتا دی۔ اسامہ شاکڈ رہ گیا اقسم کے منہ سے یہ سب سن کر۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا یار، اللہ تمہارے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ اسامہ کی بات پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ جس دکھ کا علاج نہیں ہوتا نا اسے سہنا پڑتا ہے، اسامہ لگا رہی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ڈیٹ شیٹ کب تک آ رہی ہے پیپرز کی؟ یار پتہ نہیں، سر افتخار نے کہا تھا کہ اگلے سوموار تک آئے گی، اب دیکھو، ویسے بھی پرائیویٹ کالجز والے ان کا بس چلے تو پیپرز کے بعد بھی بلا لیں۔ اسامہ کی بات پر اقسم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو کینٹین چلتے ہیں۔ اقسم اسامہ کو دیکھ کر بولا، کیوں کینٹین کیوں؟ کیا بابی گھر میں کھانا نہیں دے گی؟ اسامہ شرارت سے بولا تو اقسم نے اسے گورا۔ بابی نہیں ہے، 12 سال کی بچی کہو جسے میں نے گود لیا ہے۔ اقسم جل کر بولا تو اسامہ کا کہکا نکل گیا۔ یار ویسے ایک دفعہ تمہیں ضرور ملوں گا اپنی 12 سالہ بھابی سے۔ اسامہ یہ بول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ اقسم کے تیور سخت ہو گئے تھے۔ کمینہ انسان، میں تمہاری پرچھائی بھی نہ اس پہ پڑنے دوں۔ ملاقات تو دور کی بات ہے۔ اقسم بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اقسم کالج سے سیدھا گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو کمرے میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظروں نے حانم کو ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں کیوں اسے ڈھونڈ رہا ہوں؟ ویسے یہ گئی کہاں ہے اس وقت؟ اقسم خود سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور اماں جان کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور حانم کی چہلتی ہوئی آواز اس کے لبوں پر مسکراہٹ واپس لے آئی تھی۔ اماں جان اس کے ہاتھ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور یہ آنکھیں بھی دیکھیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی بات پر اقسم نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا۔ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم اماں جان۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر حانم ماما کے ہاتھوں کو آستہ سے پکڑے ہوئے مسکرا رہی تھی، جبکہ اماں جان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور حانم کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کب آئے تم؟ اماں جان نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بس میں ابھی آیا ہوں۔ اقسم جواب یسرا بیگم کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ حانم کو رہا تھا جس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ کھانا تو پھر کھایا نہیں ہوگا، رشیدہ بھی اقسا کے کمرے میں ہے اور دوسری ملازمہ کے ہاتھ کا تم کھانا کھاؤ گے نہیں تو میں خود لے کر آتی ہوں۔ یسرا بیگم کی بات پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں اماں جان، میں بعد میں کھا لوں گا، ہاں بیٹھی رہیں۔ اقسم یہ بول کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حانم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے بیبی کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ یسرا بیگم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اماں جان، مجھے بھی ایسا بیبی لینا ہے جیسے ہر وقت میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں۔ حانم کی بات پر اقسم لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ یسرا بیگم نے مسکراتے ہوئے اقسم کو دیکھا تو جو حانم کو گور رہا تھا۔ حانم کبھی بیبی کے علاوہ بھی بات کر لیا کرو، اقسم نے دانت پیستے ہوئے اس سے کہا تھا۔ خان، آپ مجھے غصے سے مت دیکھیں، میں نے آپ سے نہیں کہا بیبی لانے کو، میں تو اماں جان سے بول رہی ہوں۔ حانم اپنی چھوٹی سی ناک پھیلا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر یسرا بیگم نے کہکا لگایا، جبکہ اقسم اسے گودتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ حانم، ابھی تم چھوٹی ہو، تم بیبی کیسے سنبھالو گی؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب میں تمہیں بیبی لا کر دوں گی۔ یسرا بیگم نے اس کی ذہنیت کے مطابق اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے حانم کچھ بولتی اقسم نے اسے پکارنا۔ اماں جان، خان مجھے بلا رہے ہیں، میں ابھی ان کی بات سن کر آئی، آپ نے بیبی اپنے پاس رکھنا ہے، میں آ کر اس سے باتیں کروں گی۔ حانم یہ بول کر وہاں سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی، جبکہ یسرا بیگم بے ساختہ اس کی خوشیوں کی دوا کی تھی۔ کیا ہوا ہے خان؟ کیوں مجھے چیخ کر بلا رہے تھے؟ میں بیبی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لیکن نہیں جی، خان تو مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حانم کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے نان سٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، جبکہ اقسم اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ تم اماں جان کے سامنے ابھی کیا بول رہی تھی؟ اقسم نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ وہ میں ان کو بیبی کا پوچھ رہی تھی کہ کتنی کھاتا ہے۔ حانم منہ بسور کر بولی، تم نے کھانا کھایا؟ اقسم جان بوجھ کر بات بدل گیا کیونکہ فی الحال اس کی ہمت بالکل نہیں تھی حانم کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ ہاں کھا لیا ہے، آج کریلی گوشت بنا تھا، بہت مزہ آیا مجھے، میں نے 3 روٹیاں کھائی تھیں۔ حانم کے جواب پر اقسم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ حانم، تم نے سچ میں 3 روٹیاں کھائیں؟ اقسم کے انداز میں بے یقینی تھی۔ حانم نے اسے دیکھا۔ کم کھائی ہیں نا؟ مجھے اسی لیے بھوک لگ رہی ہے، ہمارے گھر میں جب بھی گوشت پکتا تھا میں 4 روٹیاں کھاتی تھی۔
اور تمہارے گھر گوشت کب بنتا تھا؟ اقسم نے اب کی بات سنجیدگی سے سوال کیا۔ بڑی عید پر۔ ابا تب ہی لاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے میں اور وہ بڑی عید کا کتنا انتظار کرتی تھی، خانم خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھی، اور اقسم مسکرا کر رہ گیا۔ تم خانم کا تعلق بھی غریب گھرانے سے ہے۔ اقسم صرف سوچ ہی سکا۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں ہر وہ چیز لا کر دوں جس کی تم خواہش کرو۔ اقسم مسکراتے ہوئے بڑبڑایا تو خانم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ خان، آپ نے کچھ کہا؟ نہیں کچھ نہیں، تم ایسے کرو، ادھر بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر دونوں مل کر کھائیں گے۔ اقسم مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ خانم کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک تو نہیں ہے، لیکن میں خان کے کہنے پر ایک روٹی کھا لوں گی، خانم خود سے بڑبڑائی۔ چھوٹے خان، تم کہاں جا رہے ہو؟ اگلی صبح خانم نماز اور اماں جان سے قرآن پاک پڑھ کر کچن میں آئی تو ارتسام کو تیار دیکھا۔ ہاں، میں اسکول جا رہا ہوں، ارتسام نے مسکرا کر جواب دیا۔ تمہاری ستانی تمہیں مارتی بھی ہے کیا؟ خانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی، جب میں وہی سبق نہیں سناتا۔ ارتسام کے جواب پر خانم کے چہرے پر افسوس کا تاثر ابھرا۔ میری استانی بھی مجھے بڑا مارتی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا امی نے اسکول جانے نہیں دیا، ورنہ میں تو استانی کے لیے دعائیں کر کر کے چھوٹا ہو جانا تھا، لیکن کبھی کبھی میری دعا قبول ہوتی تھی۔ خانم کی بات پر ارتسام نے سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی دعائیں بھابی؟ ان کے پیٹ میں درد کی۔ خانم کی آواز کچن میں داخل ہوتے اقسم کے کانوں میں پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بھابی، یہ تو اچھی نہیں تھی دعا۔ ارتسام نے خانم کو گرا۔ ہاں تو، جب وہ مجھے اور عائشہ کو مارتی تھی، وہ بھی بالوں سے پکڑ کر، کیا وہ اچھا ہوتا تھا؟ بس سبق ہی یاد تو نہیں کرتے تھے نا؟ خانم نے جواب میں اسے گورا۔ اور تم سبق کیوں یاد نہیں کرتی تھی؟ اقسم اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جب میں اسکول سے واپس آتی تھی، عائشہ کے گھر چلی جاتی تھی، اور وہاں میں اور عائشہ اس کی مرغیوں کو پکڑن پکڑائی کھیلتی تھی۔ پھر شام کو میں واپس آتی تھی تو ابا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سو جاتی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا سبق یاد کرنے کے لیے۔ خانم کے تفصیلی جواب پر دونوں بھائیوں نے منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھا، جو اپنی مصروفیت کے قصے ان کو سنا رہی تھی۔ میں کرتا ہوں بابا جان سے بات، اقسم اسے گھورتے ہوئے بولا، اور اس سے پہلے کہ خانم کچھ بولتی، دلاور خان یسریٰ بیگم کے ہمراہ کچن میں چلی گئی، جو غالب اقسم کی آخری بات سن چکے تھے۔ کس بارے میں بات کرتی ہیں خان؟ دلاور خان کی آواز پر اقسم نے انہیں دیکھا، جو اب اپنی نشست سنبھال رہے تھے۔ بابا جان، وہ میں سوچ رہا تھا کہ خانم کو لڑکیوں کے اسکول میں داخل کروا دیں۔ اقسم جانتا تھا کہ ان کا رد عمل سخت ہوگا، اس لیے نظریں جھکا کر مؤدب انداز میں بولا، بڑے خان، اب تم ایک بنی میں آئی لڑکی کو پڑھاؤ گے، لوگ تھوکیں گے دلاور خان کے نام پر۔ دلاور خان کی داڑھ نما آواز پر خانم کام گئی تھی، جبکہ ارتسام نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یسریٰ بیگم کی التجائیہ نظروں سے اقسم کو دیکھا، جس کا چہرہ ایک لمحے میں ضبط کی منازل طے کرتے ہوئے سرخ ہوا تھا۔ بابا جان، گستاخی معاف، لیکن اسے ونی کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اور کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو صرف تماشا دیکھتے ہیں بابا جان۔ لوگوں کی بجائے خدا سے ڈرنا سیکھیں، جس کو کل آپ جواب دہ ہوں گے۔ لوگوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈریں بابا جان۔ اقسم نے حتم قدر اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہماری رسموں کے خلاف نہیں جا سکتے بڑے خان۔ دلاور خان کے لہجے میں اب کی بار سختی نہیں تھی، لیکن روب اتنا ہی تھا۔ اگر بات رسموں کی ہے تو خانم میری بیوی ہے، نکاح میں ہے میرے، ذمہ داری ہے وہ میری، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا فرض ہے میرا۔ اگر وہ اپنی ضرورتوں سے انجان ہے تو میں بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اسے پڑھنا ہے اور وہ اسکول جائے گی۔ اقسم نے نرمی اور دو ٹوک انداز میں بات ختم کی۔ باقی سب کبھی دلاور خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اقسم کو۔ تو تم اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی کرو گے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ فیصلے لے سکو؟ دلاور خان کے لہجے میں تکلیف تھی اس بار۔ اقسم نے انہیں دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا، ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس پر بوسہ دیا۔ آپ کا حکم سار آنکھوں پر، فیصلہ اب بھی ہمیشہ کی طرح آپ ہی کریں گے۔ وہ اسکول جائے گی یا نہیں، یہ آپ ہی طے کریں گے۔ میری بیوی ہے وہ، اس کی وکالت فرض ہے مجھ پر۔ باقی آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ اقسم مسکرا کر بولا تو ان کے الفاظ گویا دلاور خان کے چہرے پر سکون بکھیر گئے تھے۔ وہ مطمئن تھے اپنی بیوی کی تربیت پر۔ ان کی بیوی نے واقعی انہیں اس قابل بنایا تھا کہ وہ سر اٹھا کر سچ کا ساتھ دے سکتے تھے۔ خانم نیلی آنکھوں کو گھما کر دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو اب مسکرا رہے تھے۔ مجھے اس کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ دلاور خان نے سنجیدگی سے کہا تو یسریٰ بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، جبکہ اقسم نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا، جیسے ہر شرط قبول ہو۔ یہ اس گاؤں میں نہیں پڑھے گی، بلکہ تمہارے ساتھ شہر میں پڑھے گی۔ اس کا کسی شہر کے اسکول میں داخلہ کروا لو۔ دلاور خان کی بات پر وہ خوش ہوئے تھے۔ خانم کو دیکھنے لگا، جو معصومیت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بھی وہیں کر لوں گا۔ اقسم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یسریٰ بیگم نے مسکرا کر دلاور خان کو دیکھا تھا۔ کچھ معاملوں میں اگر وہ سخت تھے تو دلائل انہیں قائل کر سکتے تھے، بس لہجے کی نرمی شرط تھی۔
یہ تم آج اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو 6 کا لیکچر بھی رہتا ہے۔ اکسم جو پروفیسر کی طبیعت خرابی کا بہانہ گھر کے پارکنگ کی طرف جا رہا تھا، اسامہ کو گور کر رہ گیا، جو پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ تم سے مطلب؟ اکسم نے گورنے کا اثر لیے بغیر وہاں آیا، آبرو جھکا کر اکسم کو دیکھنے لگا۔ تمہاری نظریں بتا رہی ہیں کہ معاملہ 12 سالہ بھابھی کا ہے۔ اسامہ کی بات پر اکسم نے گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ سب جانے بغیر خود یہاں سے ہلے گا نہیں، اور نہ ہی اکسم کو جانے دے گا۔ کسی اچھے اسکول کا پتہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ تمہاری بھابھی کو داخل کروانا ہے۔ اب مل گیا جواب، تو میں جاؤں؟ اکسم نے دانت پیس کر جواب دیا۔ اس کے جواب پر اسامہ نے بمشکل اپنا کہکا روکا تھا۔ قسم سے یار، کیا قسمت پائی ہے تو نے؟ اب دیکھو اتنی جلدی شادی ہوگی، اور وہ بھی ایک کم عمر لڑکی، نہیں بچی سے۔ بہت قسمت والا ہے جو بیوی کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے اس میں بھی تیرا وہی فائدہ ہوا، روز بیوی کے ساتھ ڈرائیونگ پر جائے گا۔ یار میرے لیے بھی دعا کیا کر۔ اسامہ شرارت سے بول رہا تھا جب اکسم نے ایک زوردار پنچ اس کے دائیں بازو پر مارا۔ ظالم، مار ڈالا۔ اسامہ اکسم کو گھورتے ہوئے بولا تھا، میرا وقت ضائع نہیں کر، کبھی انسان اچھا نہیں کرتا۔ بیوی کے آتے ہی دوست کھٹکنے لگ گیا ہے بھائی۔ اچھا ہے، جاؤ جاؤ، اور ہم مجھ سے بات تب کرنا جب بھابھی کو اسکول داخل کروا دو گے۔ اسامہ شرارت سے بول رہا تھا، وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ اکسم وہاں سے سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اتنی چھوٹی بیوی تو اللہ کسی کو نہ دے۔ اکسم مسکرا کر بڑبڑایا اور پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ خانم، رشیدہ کو بولو کہ اس ماما کو لے کر جائے، اسے شاید بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہے۔ خانم جو بھی یسریٰ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، یسریٰ بیگم نے اسے کہا، جو بیبی کو روتے دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ اماں جان لائیں، میں دے آتی ہوں اکسا آپی کو۔ اس کی بات پر یسریٰ بیگم مسکرائیں اور سمامہ خان کو اسے پکڑا دیا۔ تم کتنے پیارے ہو بیبی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہسپتال میں اور بیبی ہیں؟ میں وہاں سے ایک اور بیبی لاؤں گی۔ خانم باتیں کرتی ہوئی اکسا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اکسا جو رشیدہ کو بیچنے لگی تھی، سمامہ کو لینے خانم کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے، اور بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولی، آؤ ادھر لاؤ اسے۔ اکسا اپنے بیڈ کے پاس کھڑی تھی جب خانم نے سمامہ خان کو اسے پکڑایا۔ اکسا نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خانم کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر سمامہ کو دیکھ رہی تھی۔ اکسا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ میرے بیٹے سے دور رہنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ خانم نے نم آنکھوں سے اکسا کو دیکھا۔ دلاور خان جو سمامہ سے صبح نہیں ملے تھے، اب اکسا کے کمرے میں آئے تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر انہیں بالکل اچھا نہیں لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی روبدار آواز پر اکسا اور خانم پلٹی تھی۔ خانم نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ اکسا غصے سے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ دلاور خان کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں ہے۔ اکسا خان آواز کو اونچا تب کرے جب کرنے کو کہا جائے، اور رہی بات اس لڑکی کے لاڈلے خان سے دور رہنے کی، تو ہمارا خون ہے، اس لیے ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے نزدیک کون رہے گا اور اس سے دور کون رہے گا۔ دلاور خان کے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ لہجے میں بھی سختی تھی۔ اکسا ان کے لہجے کو پہلی بار اپنے سامنے سخت محسوس کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی، جبکہ خانم آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب آئی اور معصومیت سے بولی، امی کی جب میں بات نہیں مانتی تھی وہ بھی ایسے ہی مارتی تھی۔ آپ ہی نے کہا تھا میں بیبی سے دور رہوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، میری غلطی ہے، آپ ان پر غصہ نہیں کریں۔ خانم کی بات پر اکسا نے سر اٹھایا اور اس بچی کو دیکھنے لگی جو اپنی معصومیت سے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ دلاور خان بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اکسم خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے۔ یہ بول کر انہوں نے خانم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خانم نے آج میرا دل خوش کر دیا ہے، بولو کیا چاہیے؟ بابا جان، مجھے بیبی چاہیے، بالکل اس بیبی جیسا۔ خانم کی فرمائش پر دلاور خان نے بمشکل اپنا کہکا روکا، جبکہ اکسا سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹے سمامہ خان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیبی خان آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں۔ دلاور خان ہنستے ہوئے بولے تو خانم خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا جان آپ بہت اچھے ہیں۔ خانم کے رد عمل پر دلاور خان مسکرائے تھے۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ بہت زیادہ معصوم تھی۔ 3 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد اسے ایک اسکول کو ملا تھا جہاں خانم کا داخلہ وہ کروا سکتا تھا۔ جو اسکول اس نے خانم کے لیے منتخب کیا تھا، اس کا ماحول، پڑھانے کا طریقہ، اس کی کینٹین، یہاں تک کہ اپنے ذہن میں رکھا وہاں صرف لڑکیاں ہیں۔ شام کو وہ تھک ہار کر واپس آیا تو خانم اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں ہے۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ کمرے میں ہوئی تو سوالات کی دکان کھول کر بیٹھ جائے گی۔ وہ جلدی سے واش روم سے نکل کر صوفے پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ خانم کمرے میں آئی تو اسے لیٹا دیکھ کر خود سے بولی، یہ کب آئے اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ خانم میں آ گیا ہوں۔ خانم خود سے بڑبڑائی اور سر جھٹک کر بیڈ پر سو گئی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے سوائے اکسا کے، تب اکسم نے بابا جان کو مخاطب کیا، بابا جان کل ایک اسکول دیکھا ہے میں نے خانم کے لیے، 1-2 دن میں وہاں اس کا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ وہ اسکول میرے کالج کے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے جیسا تمہیں مناسب لگے۔ دلاور نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔
بابا جان، آپ خان سے کچھ بات کرنے والے تھے، خانم نے معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے دلاور خان سے کہا۔ وہ متبسم سا مسکرائے تھے جبکہ اقسم نے خانم کو دیکھا تھا۔ کیا کرنی ہے بات بابا جان نے مجھ سے؟ اقسم نے خانم کو دیکھ کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بڑے خان، آج واپسی پہ بات ہوگی۔ دلاور خان کی بات پر خانم نے منہ بسورا تھا جبکہ باقی سب نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اقسم کالی چلا گیا تھا، ارتسام اسکول اور بابا جان زمینوں پر چلے گئے تھے۔ خانم اپنے کمرے میں تھی جب یسریٰ بیگم اس کے پاس آئی۔ خانم بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یسریٰ بیگم نے مسکرا کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، تم یہاں خوش ہو نا؟ یسریٰ بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں خوش ہوں، خانم مسکرا کر بولی۔ تمہیں اپنے امی ابو کی یاد نہیں آتی؟ یسریٰ بیگم کے سوال پر سر جھکا گئی، شاید آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اماں جان، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں، لیکن خان نے کہا تھا وہ مر گئے ہیں، اور جو مر جاتا ہے وہ تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں وہ اللہ کے پاس خوش رہیں۔ خانم کے لہجے میں دکھ تھا۔ یسریٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ تسلی نہیں دے سکتی تھی وہ اسے، کیونکہ ونی میں آئی لڑکی کی واپسی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دلاور خان اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سننے والے تھے۔ کیا خانم کبھی اپنے ماں باپ سے ملے؟ اچھا یہ بتاؤ، خانم کو اس کے گھر کے لوگ کیسے لگے؟ یسریٰ بیگم کے بات بدلنے پر خانم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سب بہت اچھے ہیں، بابا جان بھی بہت اچھے ہیں، آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، چچی رشیدہ بھی بہت اچھی ہیں کیونکہ وہ مجھے کھانا دیتی ہیں۔ چھوٹے خان بھی اچھے ہیں، مجھے بس اقصیٰ آپی اچھی نہیں لگتی، وہ مجھے مارتی ہیں۔ آخری بات پر خانم نے منہ بسورا تھا۔ اچھا تو بڑے خان کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں آپ نے، یسریٰ بیگم نرمی سے مسکراتے بولی۔ اقسم کے ذکر پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک آ گئی تھی جسے یسریٰ بیگم نے بخوبی دیکھا تھا۔ وہ تو اس گھر میں سب سے اچھے ہیں، کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں، میری ہر بات مانتے تھے، لیکن اب میری بات نہیں مانتے اور نہ ہی اب وہ اچھے ہیں۔ خانم منہ بسور کر بولی تو یسریٰ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھے تھے سے کیا مطلب؟ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ نہیں کہا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے بیبی نہیں لا کے دے رہے۔ خانم کی شکایتی انداز پر یسریٰ بیگم کا قہقہ نکل گیا۔ خانم نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا تم نہا کر کپڑے بدل لو، تب تک بڑے خان بھی آ جائیں گے، پھر ان سے بیبی کے متعلق بات کریں گے۔ یسریٰ بیگم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے ہوئے خانم سے کہا تو خانم خوش ہوتے ہوئے یسریٰ بیگم سے لپٹ گئی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں جان۔ اچھا پیچھے ہٹو، مجھے اقصیٰ کے پاس جانا ہے، اس ماما خان کو دیکھ لیں۔ ان کی بات پر وہ پیچھے ہوئی مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی جبکہ یسریٰ بیگم اس کے لیے خوشیوں کی دعا مانگتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔